آج صبح کھڑکی پر دستک سے آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ بارش کی بوندیں دستک دے کر جگا رہی ہیں۔ نیمواں آنکھوں سے باہر نظر ڈالی تو سرمئی بادلوں نے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ بوندوں کی رم جھم کھڑکی کے شیشے پر جل ترنگ بجا رہی تھی۔ باہر صرف بارش کی بوندوں کی خوبصورت آواز اور پرندوں کی چہکار کی ہم آہنگی کسی خوشگلو گلوکارہ کی گائیکی کی طرح محسوس ہو رہی تھی، جو مدھم موسیقی میں آواز کا جادو جگا رہی ہو۔ السلام علیکم مانو ٹاکیز میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میری ویڈیو کا موضوع کوئی معاشی یا سیاسی مسئلہ نہیں، بلکہ آج کی میری ویڈیو بارش، چائے اور پکوڑوں پر ہے، اور ساتھ ان بچپن کی یادوں پر جو بارش ہوتے ہی کہیں سے امڑ آتی ہیں اور ہمارا دامن پکڑ لیتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب کراچی والے بارش کے لیے آسمان کو تکتے تھے کہ کب اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور باران رحمت برسے، اور ایک زمانہ یہ ہے یعنی 2021 کہ ماہ اگست نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ آسمان برسا اور خوب برس رہا ہے، اور اتنا برس رہا ہے کہ آدھا کراچی ڈوب گیا ہے۔ اس میں قصور بارش کا نہیں بلکہ انسانی کمالات کا ہے، ورنہ رب کائنات نے تو بارش کی صورت میں ہمیں رحمت عطا کی ہے، اس کو زحمت ہم نے خود بنایا ہے۔ بات پھر سیاست کی طرف جا رہی ہے، لیکن آج میں نے سوچا ہے کہ سیاسی باتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ عادت سے مجبور ہوں۔ آپ اس عادت کو درگزر کیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سارے موسموں کا تعلق آپ کے اندر کے موسم سے ہے۔ دل کا موسم سہانا ہو تو بھری دھوپ بھی خوبصورت لگتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اگر آپ حساس ہیں تو موسم کی خوبصورتی کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ بارش سخت سے سخت اور بیزار کن طبیعت کو بھی نرم کر دیتی ہے، اور اس کے دل میں بھی کچھ خوبصورت چٹکیاں لینا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ حساس ہیں اور موسم کی خوبصورتی کو محسوس کر سکتے ہیں، قدرت کی رنگینیاں آپ کو متاثر کرتی ہیں، تو پھر یقین مانیے کہ بارش کے ساتھ آپ کافی یا چائے پیتے ہوئے پکوڑے ضرور کھائیں گے، اور ساتھ ہی من پسند موسیقی سے موسم کا لطف دوبالا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ بارش اور یاد، ان کا آپس میں بڑا گہرا سنگم ہے۔ ہر انسان کی بارش کے ساتھ کوئی نہ کوئی یاد ضرور وابستہ ہوتی ہے۔ مجھے اکثر بچپن یاد آتا ہے، اور شاید آپ میں سے بہت سے لوگ میری بات سے اتفاق کریں کہ جن کا بچپن میرے بچپن کی طرح گزرا ہے۔ پہلے بارش ہوتے ہی ہم گھروں سے نکل جاتے تھے۔ نہ صرف بارش کے پانی میں بھیگنا لطف دیتا تھا، بلکہ چھتوں سے برستے تیز پرنالوں کے نیچے کھڑے ہونے میں بھی بڑا مزہ آتا تھا۔ دوستوں کے ساتھ بارش کے ٹھہرے ہوئے پانی میں چھپ چھپ کر کے گزرنا، اور ایک دوسرے پر وہ مٹی بھرا پانی اچھالنا، آہا کیا بات ہے۔ میرا خیال ہے یہ سن کر بہت سارے لوگوں کے دل میں بچپن کی یاد دوبارہ لوٹ آئی ہوگی۔ بہت سے لوگ اسے ان ہائیجینک سمجھیں، لیکن یقین مانیے کہ معصوم بچپن ان اصول و قواعد کو نہیں مانتا، اور نہ ہی اس وقت بارش کا ٹھہرا ہوا پانی کچرے کی آماجگاہ ہوتا تھا۔ ہاں مٹی ضرور ہوتی تھی، اور نہ ہی ہمیں یہ ہوش ہوتا تھا کہ اس پانی سے ہم بیمار ہو جائیں گے یا جراثیم لگ جائیں گے، نہ ہی گھر والوں کو یہ فکر کہ الیکٹرک کی مہربانی سے کب کہاں کس تار سے ہمیں کرنٹ لگ سکتا ہے۔ ویسے اس وقت کے الیکٹرک نہیں ہوتی تھی، AC ہوتی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ اس وقت نہ تو گھر والوں کو اور نہ ہمیں یہ خوف تھا کہ کھمبے کو چھو لیں گے تو چپک جائیں گے، پانی میں کرنٹ آ سکتا ہے، اس لیے زیادہ گہرے پانی میں مت جاؤ، کسی نشئی گٹر چور نے گٹر کا ڈھکن نہ چرا لیا ہو اس لیے بھی پانی کے اندر نہ جاؤ۔ اس وقت شاید حکومت بھی اپنی ناقص کارکردگی کی توجیہ یہ نہیں پیش کرتی تھی کہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، اور زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اور نہ ہی شہری حکومت یہ کہتی تھی کہ 4 سال گزر گئے، میرا کام صرف خط لکھنا ہے اور مسلسل خط لکھنا ہے، بلکہ شاید وہ سڑکوں پر آ کر لوگوں کے لیے داد رسی کا کام کرتی تھی۔ ویسے میں آج تک یہ بھی نہیں سمجھ پائی کہ بارش اور نانی کا کیا تعلق ہے۔ آپ میں سے شاید اکثر نے اپنے بچپن میں یہ گانا ضرور گایا ہوگا کہ اللہ میاں بارش دے 100 برس کی نانی دے۔
اس وقت بارش کا اپنا ہی لطف ہوتا تھا اور اس کو ہم کھل کر انجوائے کرتے تھے. اب تو بارش کا لطف فکر و پریشانی کی آمیزش میں کچھ گھل مل سا گیا ہے. کہ الہی کراچی کے علاقے زیر آب نہ آئیں، غریب کیا امیر بھی خیریت سے رہیں، جو لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں وہ خیر و عافیت سے گھر واپس آ جائیں، کسی کو کرنٹ نہ لگے، کسی کے اوپر سائن بورڈ نہ گرے، کوئی کھلے گٹر کا شکار نہ ہو، کوئی نالے میں نہ گرے، لوگ ٹریفک جام میں نہ پھنسیں، اسکوٹر سلپ نہ ہوں، لائٹ گئی ہے تو جلدی واپس آ جائے تاکہ پانی بھی آ جائے. بہرحال اس سے قطع نظر اگر تمام گھر والے گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ پرسکون ہیں تو چائے پینے والے بارش کا موسم ہوتے ہی ہاتھ میں چائے کا کپ لے کر کسی کھڑکی یا ٹیرس میں آ جاتے ہیں. خواتین پکوڑے اور گلگلے بنانے باورچی خانے کا رخ کرتی ہیں اور بچے چھتوں پر ادھم مچاتے ہیں اور لڑکے لڑکیاں پیکج کروا کے اپنے دوستوں سے لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں. بارش ہو اور موسیقی کی بات نہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا. بارش میں میوزک سننے کا اپنا ہی مزہ ہے اور وہ لوگ جو زندگی کی مصروفیات میں مگن ہو کر بہت سی خوش کن باتیں فراموش کر چکے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی گانے پر سر دھن ہی لیتے ہیں. خود نہ لگائیں تو سڑک سے گزرنے والی کسی گاڑی کی تیز میوزک انہیں اپنے جانب متوجہ کر لیتی ہے. پکوڑوں اور بارش کا بھی جوڑ نرالا ہے. ہمارے مشرق میں تو بارش اور پکوڑوں کا جنم جنم کا ساتھ ہے، لیکن یہ مغرب والے کیا کرتے ہوں گے؟ یقین مانیں اگر وہ اس سے واقف نہیں تو پھر ان کی بدذوقی میں کوئی شک نہیں. اسکول کے زمانے میں مانسون کے موسم میں رات سے ہی دعائیں شروع ہو جاتی تھی کہ اللہ جی صبح اسکول کے ٹائم پر بارش ہو اور بس 7 بجے سے 9 بجے تک ہو تاکہ اسکول جانے کا ٹائم نکل جائے. اور اکثر اس زمانے میں ایسا ہوتا بھی تھا اور اسکول کی چھٹی ہو جاتی تھی کیونکہ ہمیشہ سے کراچی میں بارش کاروبار زندگی معطل کر دیتی ہے. ویسے آج بھی بچے کچھ اسی قسم کی دعا مانگتے ہیں. ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ جمعرات کی جھڑی جمعرات تک رہتی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے یہ نہیں معلوم کیونکہ شاید اب جمعرات کی جھڑی نہیں لگتی. بارش کی بات ہو اور کاغذ کی کشتی کی بات نہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں جگجیت نے بھی کیا خوبصورت گانا گایا ہے. وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی. بارش کے ٹھہرے ہوئے پانی میں پرانے اخباروں اور پرانے رجسٹرز کے صفحات پھاڑ کر کشتی بنانا بھی سبھی کے بچپن کی ایک یاد ہے. اور پھر ریس بھی لگائی جاتی تھی کہ کس کی کشتی کتنی دور جائے گی اور کس کی کشتی راہ میں ڈوب جائے گی. جب کشتی ڈوبتی تھی تو دل بھی ڈوب جاتا تھا اور آج پورا شہر ڈوب رہا ہے کیونکہ ہمارے ارباب اختیار صرف خط لکھتے ہیں اور باقی شہر ڈوبنے کی مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں. کاش بچپن لوٹ آئے، بچپن کی وہ خوبصورت بارش، وہ کاغذ کی کشتی اور وہ موسیقی. بہرحال کچھ ہو نہ ہو لیکن آپ اب بھی انجوائے کر سکتے ہیں. ایسے کہ جب بارش برس رہی ہو تو پھر چائے بنائیے، پکوڑے کھائیے اور اچھا سا میوزک سنیے. میرا خیال ہے کسی نہ کسی خوبصورت یاد نے آپ کے دل اور دماغ پر دستک ضرور دی ہوگی. تو آپ ذرا دروازہ کھولیے اور اس یاد کو اندر آ جانے دیجیے. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور وہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ سب سے پہلے باخبر ہوں. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.